محترم عزیز دوستوں، آج کا ہمارا ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں ہے جن کا نام حابیل اور قابیل ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون ہے جس نے کسی انسان کی جان لی، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سخت سے سخت سزا بھی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو آخر تک ضرور سنیں۔ دوستوں، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکالا گیا تو کئی سالوں تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو اللہ کے حکم سے وہ پھر سے دنیا میں ملے اور مل کر رہنے لگے۔ اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب حمل ہوتا، دو جڑواں بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ پہلے قابیل اور ان کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی، پھر حابیل اور اس کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شریعت بنائی تھی، اس کے تحت ایک پیٹ کی لڑکی سے دوسرے پیٹ کے لڑکے کی شادی کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ان دونوں بھائی بہنوں کو جو دو پیٹ سے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیاہ دینے کا ارادہ کیا، لیکن قابیل نے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو دو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے وہ دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے تھے۔ آسمان سے بے دھوائیں کی آگ آتی تھی اور حق جس کی طرف ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابیل نے ایک موٹا سا مینڈھا اپنے گلے سے جدا کیا اور قابیل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھ آئے۔ خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی۔ قابیل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابیل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا۔ حابیل کی قربانی کا قبول ہونا تھا کہ قابیل کے من میں کپٹ اور بڑھ گیا۔ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں میری غلطی کیا ہے؟ حابیل نے کہا، اس میں میری غلطی کیا ہے؟ میں تو حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری ہی قربانی قبول ہوئی ہے، تمہاری نہیں۔ پھر اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو بھی میں تجھے کچھ کہنے والا نہیں۔ پھر پتھر دل قابیل نے موقع دیکھ کر مظلوم حابیل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کہ بیچارہ بھائی شہید ہو گیا۔ قابیل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ قابیل حابیل کی لاش کو اٹھا کر کچھ دنوں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ لاش کا کیا کریں اور لوگوں کی نظروں سے اسے کیسے چھپاؤں۔ ایک دن اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ پریشان حال قابیل کی نظروں کے سامنے دو کوے آ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد اس نے اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ قابیل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سوچنے لگا، میں شاید کوا سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر لیے لیے پھرتا ہوں اور اسے چھپا بھی نہیں پاتا ہوں۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو گاڑ دیا۔ قابیل کے اس جرم کا حال حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے سزا سنائی کہ قابیل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی دے دیا جائے۔ قابیل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت آدم ہمیشہ کعبہ شریف حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے تمام اولادوں کو جو قیامت تک پیدا ہوں گی، ان میں سے بھلوں کو سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف کھڑا کر دیا۔ ان سب کو
حکم الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اصرار پر فرشتوں کی گواہی لکھی اور اسے حجر اسود میں امانت رکھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اولاد کی کثرت یعنی زیادتی دیکھی تو اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ، یہ بڑھتی مخلوق دنیا میں کہاں سمائیں گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائیں گی، اس لیے میں اپنی قدرت سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا، بہت سے تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے، کچھ کو باپ کی پیٹھ پر رکھوں گا اور کچھ کو ماؤں کی پیٹ میں جگہ دوں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نسل میں سے ایک جوان پر جو سیدھے ہاتھ پر تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ ہے تو بہت خوبصورت لیکن روتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک زبان ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہے، نام داؤد ہے جو پیغمبر ہے اور اللہ کے یہاں جو بے حد مقبول ہے۔ ان کا رونا صرف چوک کی وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا 60 برس۔ حضرت آدم علیہ السلام قلعے کی طرف منہ کر کے دعائیں کی، اے اللہ، میری عمر تو نے 1000 برس مقرر کی ہے، 40 برس میری عمر میں سے اس کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال پورے ہو گئے، حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو 40 سال عمر باقی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ 40 برس تو عہد کے دن آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات یاد نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر پوری کر دی۔ دوستوں، یہ واقعہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا، جس کا مقصد دنیا کا دستور بنانا تھا، ورنہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بے شمار معجزے اور خوبیوں سے نوازا ہے۔ وہ کبھی بھولا نہیں کرتے، انہیں تو آنے والے وقت کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اقرار نہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آنے والے وقت میں دنیا کے لوگ لین دین اور معاملوں میں گواہوں کے ساتھ لکھا پڑھی کا بھی دستور بن جائے، تاکہ کوئی اپنے لکھے سے انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد سے جنت کے میوے لانے کے لیے کہا۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو ساتھ میں لیے آ رہے ہیں۔ اولاد نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا ذکر ان سے کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو۔ چنانچہ ان سب کے جانے کے بعد ملک الموت یعنی کہ موت کے فرشتے روح قبض کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی یاد میں لگے رہے اور فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا۔ نہلانے اور کفن پہنانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مطابق حضرت سیس علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ جنازے کی نماز کی رسم قیامت تک کے لیے اسی وقت طے کر دی گئی۔ محترم عزیز دوستوں،
ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔